معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اعتکاف کے چند احادیث کریمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ غور کریں گے۔ نمبر 1 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اسرا میں اعتکاف کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی وصال ہو گئی۔ پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ یہ متفق علیہ احادیث کریمہ ہے۔ نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں خیر و بھلائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ کی فیاضی بالکل بے حد بڑھ جاتی تھی۔ جبریل امین حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کے ہر رات آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ انہیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ جبریل علیہ السلام جب آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ بھلائی کے معاملہ میں ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، لیکن جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ قرآن پڑھا گیا۔ ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف رکھا کرتے تھے، لیکن جس سال ان کا وصال ہونے والا تھا اس سال انہوں نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری حدیث میں ہے۔ اگلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو مسجد کے اندر ہی سے اپنے سر میرے قریب کر دیتے تھے اور میں آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیتی تھی۔ نیز آپ انسان کی طبعی ضروریات کے علاوہ کسی اور کام سے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں نے دور جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو اس مسئلے پر یا اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نذر پوری کرو۔ یہ حدیث بھی متفق حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کریمہ اعتکاف کے متعلق ہے کہ جس کو بھی اعتکاف کے لیے مساجد میں داخل ہونا ہے، چونکہ کسی بھی مساجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن جامع مسجد ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جامع مسجد اگر ہوگی تو نماز جمعہ کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور تقریباً مسجد میں اپنے لیے الگ الگ خیمے بنا لیں، اور اس طرح کے خیمے بنائیں کہ تاکہ اس میں رہنے کے بعد ایک شخص دوسرے شخص کو نہ دیکھ سکے،
تاکہ دل میں کسی طرح کا وسوسہ نہ پیدا ہو گفتگو کرنے کی یا بات چیت کرنے کی یا سماچار وغیرہ کرنے کی، خود میں بے خود رہیں، خود الگ الگ رہیں۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے لیے ان کے ازواج مطہرات میں ایک دو بھی اپنی الگ الگ جو ہے خیمے لگا رکھی تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہوا کہ مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے اپنے الگ الگ خیمے لگا دیں اور کسی سے تعلق نہ رکھیں، اور بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو مسجد سے باہر نہ نکلیں، اور دنیاوی باتوں سے بالکل ہمکنار رہیں اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں رہیں۔ اسی وجہ سے اعتکاف بنایا گیا، اور اسی طرح کے اعتکاف کرنی لازمی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید ہے کہ جو لوگ بھی اعتکاف میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ احادیث کریمہ پر غور و خوض کریں گے۔ السلام علیکم۔